سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ فاسق کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ ہم نے یہ کہا ہے ابو حنیفہ نے فرمایا؟ میں نے کہا فقہ حنفی میں فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، فاسق کی امامت جائز ہے۔ ہاں تو اس کی دلیل دیں آپ۔ اس کی دلیل، اس کی بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فاسق کے پیچھے نماز ہو جائے گی فقہ حنیفہ میں، تو آپ دلیل نہیں دیں گے؟ تو یہ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی دلیل دے رہا ہوں آپ کو، کتب خانے میں جا رہا ہوں ابھی۔ بتائیے آپ اس کا صفحہ نمبر پیج نمبر بتائیے۔ اس میں بتلائیے امامت کے شرائط میں سے فسق کا نہ ہونا بھی ہے۔ امامت کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ فاسق نہ ہو۔ اچھا، تو اس کا مطلب فاسق نہ ہو امام شرائط میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب فاسق کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ چلو فاسق نہ ہو یہی بتلا دیجیے کہ اس میں عادل ہونا بھی ہے۔ عدل بھی ہے امامت کے شرائط میں سے۔ عدل اور فسق الگ الگ، عدل اور فسق یہ ایک ہی چیز ہے کیا، یا ایک حکم میں آتے ہیں؟ عدم فسق اور عدل ایک ہی چیز تو ہے۔ عدل فسق اور عدل، یا تو آپ یہ دکھائیں فاسق نہ ہونا شرط ہے، یا نہیں تو آپ کہیں کہ عدم ہم نہیں دکھا سکتے تو عادل ہونا دکھا دیں، اسی سے نکل جائے گا آپ کا نتیجہ کم سے کم۔ اچھا، تو آپ یہ نہیں، اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ فاسق کی نماز ہو جائے گی؟ کس نے کہہ دیا دلیل نہیں ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ دلیل دوں گا، کہاں ہے دلیل پھر؟ یہ وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ کو۔ امامت کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہے یہ بتلائیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ فاسق سے نماز ہو جائے گی، اس کی دلیل دیں۔ کس سے بات کر رہے ہیں آپ دیکھیے امامت کے ہاں تو آپ دلیل دیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہو کہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور نماز ہو جائے گی۔ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں آپ نے امامت کے جو شرائط پڑھے ہیں، تو آپ بتلائیں کیا کیا شرائط ہیں امامت کے؟ امامت کے شرائط تو بہت کچھ ہیں، ٹھیک ہے، بہت کچھ۔ آپ کچھ بھی بتلا دیں ان میں سے جتنا آپ کو یاد ہے، یا میں بتلاؤں؟ آپ بتائیے۔ امامت کے شرائط جو ہیں ہدایہ میں ہیں، عاقل ہونا، ٹھیک ہے، بالغ ہونا، مرد ہونا، رجل، عورت کی امامت نہیں ہوگی۔ یہ تین مین شرائط ہدایہ میں ذکر کیے گئے ہیں جو عبارت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب بتلائیے کہ یہ تینوں چیزیں اگر متحقق ہو گئی، امامت کی شرائط پائی گئی، تو وہ کون سا معنی ہے آپ جو فاسق کی امامت کو خارج کر رہے ہیں کہ اس کی امامت میں نماز نہیں ہوگی؟ اچھا، یعنی آپ کس دلیل سے اسے خارج کر رہے ہیں کہ داڑھی کٹا ہوا اگر ہو تو وہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اب اس کی امامت نہیں ہوگی، کس دلیل سے نہیں ہوگی؟ شرائط امامت کی پائی جا رہی ہیں ساری، اس میں دوبارہ سے شرائط بتانا، دوبارہ سے بتاؤ۔ عاقل ہو، کیا ہو؟ عاقل، عقل مند ہونا، بالغ ہو، مرد ہو، مرد۔ ہاں، یہ تین معتبر بڑے شرائط ہیں جو ہدایہ کی عبارت میں ہے، جو مجھے یاد ہیں اب تک۔ باقی اس وقت ہدایہ میرے پاس ہے نہیں، فتاوی عالمگیری ہے، اس میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی۔ باقی کیا کہتے ہیں ہدایہ میں آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ہو تو کھول کے۔ اچھا، ہاں تو تین آپ نے بتایا، عاقل، بالغ اور جی مرد ہونا۔ اچھا جی، یہ تین شرائط ہیں، یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، اس کے پیچھے نماز جی ہو جائے گی۔ امامت کے لیے یہ چیزیں شرط ہیں، یہ چیزیں ہوں گی، امامت ان کی متحقق ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک۔ تو ایک کافر ہے، اس کو وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مرد بھی ہے، اور اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ وہ مکلف ہی نہیں ہے وہ، تو شرائط میں کہاں ہے؟ جو آپ نے تین شرائط بتائی ہیں، تین شرائط میں کہاں ہے؟
تو میں نے کیا کہا کہ یہ 3 مجھے یاد ہے جو مشہور معتبر شرائط ہیں، اور بھی میں نے منع کیا کہ اور بھی نہیں ہے شرائط، تو اور آگے بتائیے اور نا میں نے پھر۔ تمام میں نے یہی تو کہا کہ ہدایہ اس وقت میرے پاس ہے نہیں، یہ 3 بڑے شرائط مجھے یاد تھے، میں نے بتلا دیے۔ آپ کے پاس ہدایہ ہو تو کھولیں باب الامامت۔ ابھی میرے پاس ہدایہ نہیں ہے، میرے پاس یہاں عالمگیری رکھی ہے میرے پاس، لیکن ہدایہ ہے نہیں میرے۔ گھر پر رکھی ہے، میرے گھر پر ہے سب کتاب، مگر مسئلہ مجھے یاد ہے۔ آپ بتائیے، میں آپ کو صفحہ نمبر پہلے بتاؤں، آپ دلیل دیں اس بات کی۔ وہی میں صاف دلیل دے رہا ہوں، آپ باب الامامت کھولیے، وہاں پہ آپ کی دلیل تو رد ہو گئی، کہاں رد ہوئی؟ آپ نے 3 بتائیں گے، تینوں تو کوالٹی جو ہے کافروں میں پائی جاتی ہیں، تو کافر کی نماز ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، اسلام تو اول درجے کا شرط ہے۔ اسلام تو کوئی بھی عمل ہو، اسلام تو اول درجے کا شرط ہے، اس کو الگ سے جوڑنے کی ضرورت پڑے گی اسے۔ اس میں شرائط کہاں ہے؟ اس میں شرائط کہاں ہے؟ کس میں شرائط نہیں ہے؟ یہ آپ نے کہا کافر کا، اس میں ذکر کہاں شرائط میں؟ 3 شرائط آپ نے بتائی ہیں۔ یا بھائی میں نے آپ کو کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ استیعاب نہیں کر رہا ہوں میں ارے تمام فتوی شامی میں ہے، فتوی شامی میں ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جو فسق کرتا ہے وہ امامت کا مستحق نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ بتلائیے، حوالہ بتلائیے۔ فتوی شامی کھولو، حوالہ بتاؤ، فتوی شامی کھولو، ہے آپ کے پاس؟ 1 منٹ دیکھوں میں، دیکھو صفحہ نمبر بتلانا، ویسے میرے پاس PDF بھی ہوگا موبائل پہ۔ اچھا ایک منٹ۔ ملی PDF ملی آپ کو فون میں؟ PDF بھیجا آپ نے؟ میرے پاس ہے در مختار مہر رد مختار PDF ہے، آپ صفحہ نمبر بتلائیں، وہ میں ڈھونڈ لوں گا یہاں پہ۔ یہ دارالکتب العلمیہ والا نسخہ ہے، بیروت والا میرے پاس۔ کون سا والا نسخہ ہے؟ دارالکتب العلمیہ بیروت والا، جو سب سے آج کل مشہور چل رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور آپ کے پاس ابھی کون سی کتاب بتائی تھی؟ عبد المختار فتح القدیر ہے؟ اسی کا نام تو فتح شامی ہے۔ فتح شامی ہے، مگر یہ والا نسخہ ہے آپ کے پاس؟ بیروت والا۔ اسی میں لکھا ہوا فاسق کی اقتدا نہ کی جائے، مگر صرف جمعہ میں اس کی صفحہ نمبر تو بتلائیں آپ۔ صفحہ نمبر ہی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ فاسق کی ابتدا دیکھو، فاسق کی ابتدا، فاسق کی ابتدا کا حکم آپ دیکھو، عنوان ہے یہ۔ ہاں، فاسق کی ابتدا کا حکم۔
کس میں کتاب الصلاۃ کے اندر ہی ہوگی؟ کتاب الصلاۃ کے اندر ہی ہوگا شاید. بد مذہب اور فاسق کی اقتدا. بد مذہب کے بعد عنوان فاسق کی اقتدا کا حکم ہے. اس میں دیکھو ہاں یہی بتا رہا ہوں. یہی آپ کسی اردو نسخے سے دیکھ کے بتلا رہے ہیں کیا یار؟ ہیں؟ آپ جو بتلا رہے ہیں وہ کوئی اردو کتاب ہے کیا؟ اردو نسخہ ہے کیا؟ ہاں ہاں ہاں. تو وہ اس کی شرح ورا ہوگی کچھ؟ نہیں نہیں یہی ہے جو آپ کو ترجمہ ہے؟ ہوں؟ ترجمہ ہے. ہاں ہاں نام کیا ہے ان کا؟ ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو. آپ نے تو فتاوی شامی بتلایا مجھے. ہاں فتح القدیر یہ ہے جو اردو نسخہ ہے. فتح القدیر. ہاں فتح القدیر تو ایک دوسری مستقل کتاب ہے علامہ ابن حمام کی، وہ تو الگ کتاب ہے. الگ کتاب اس کا بھی ہے، رد المختار کا بھی ہے. یہ دونوں میں ایک ہی باب پر، یہ ایک ہی عنوان پر ہے. آپ دونوں کے مجھے صفحہ نمبر بتلائیں یا پھر وہ جو فصل ہے جو کتاب ہے اصل وہ بتلائیں تاکہ ہم یہاں ڈھونڈ پائیں. ایک کام کرو، واٹس ایپ کرو، آپ واٹس ایپ میسج کرو، واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں آپ کو میں. ہاں آپ تصویر بھیجو واٹس ایپ پہ. ٹھیک. میسج کرو واٹس ایپ پر. ان سے نہیں جڑے ہو کیا آپ؟ ان کے پاس تو ہے میرا واٹس ایپ. یہ کیا نام ہے ان کے؟ عبداللہ بھائی بولیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واٹس ایپ پر بھیج دیں گے. ہاں ہاں تو کیا اس سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ فاسق کے پیچھے کی امامت جائز نہیں ہے؟ باہر شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے. نہیں بہار شریعت تو چھوڑیے، ابھی تو یہاں آپ فتاوی شامی کی بات کیجیے. بہار شریعت ہم بھی نہ مانیں گے نہ آپ کو دینا اس کے لیے روا ہے. یہاں بات ہم اس کے کرتے ہیں در مختار کی یا فتح القدیر کی. تو ہاں تو کہاں اس سے کہاں ثابت ہوا کہ امامت اس کی جائز نہیں؟ امامت نہیں سنا کہ آگے اور میں آپ کو اور صاف کلیئر کر دوں. ہاں کیا ثابت نہیں ہوا؟ پہلے چلو آپ تبصرہ کریں اس پہ. کیا ثابت نہیں ہو رہا اس پہ؟ کیا ثابت نہیں ہو رہا اس پہ؟ فاسق کی امامت کو آپ بالکل امامت جائز نہیں کہہ رہے ہیں اس کی آپ؟ بالکل. اس میں تو وہ بھی فاسق مولن جو ہو اس فاسق کی امامت کو مکروہ تحریمی لکھ رہے ہیں، اور پھر وہ بھی
وہ بھی جمعہ کے علاوہ میں، جمعہ میں جائز کر، اگر اس کی امامت ہی صحیح نہیں ہوتی، اگر اس کی امامت ہی صحیح نہیں ہوتی تو پھر جمعہ ہی میں کیوں ان کی امامت پھر قبول کی جا رہی ہے؟ مجبوری نہ لکھو، مجبوری کے تحت یہ تو ان کے فسق کی وجہ سے کراہت کا حکم ہے، فسق کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی فاسق مولن کی بات ہے یہاں پہ، اور کیا اگر فاسق مولن نہ بھی ہو پھر بھی ظاہر سی بات ہے، یہ تو حقوق امامت کا مسئلہ ہے، حق امامت میں مسئلہ آتا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہوتا ہے، وہ اپنی دینداری کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، وہ حقوق امامت کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے امامت کا بالکل ناجائز ہونا اور امامت کے لیے فاسق نہ ہونا ضروری قرار دینا، یہ کہاں ثابت ہوتا ہے اس سے؟ اسی لیے تو میں آپ سے شرائط پوچھ رہا تھا کہ امامت کی شرائط میں کیا لکھا ہے ہدایہ میں، اس میں کہیں سے بھی ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آدمی صرف فسق کی وجہ سے یا گناہ کبیرہ، مثلا داڑھی نہیں ہے اس کے چہرے پہ، تب اس کے پیچھے اگر امام نہیں ہے کوئی تو اب وہ امامت کرا ہی نہیں سکتا؟ بد مذہب کی، جس کی بد مذہبی حد کفر تک، حد کفر کو نہ پہنچی ہو، اور فاسق معلن جیسے شرابی، جواری، زناکار، سودخور، انہوں نے مثال میں امامیہ لکھا بھی ہے، امامیہ جیسے تفضیلیہ امامیہ، یعنی شیعوں کے فرقے ہیں وہ. سنو، غلخور وغیرہ جو کبیرہ گناہ با اعلان کرتا ہو، اعلانیہ گناہ یہ کرتا ہو، ان کو امام بنانا گناہ اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہے. یہ تو صاف صاف لکھا ہوا ہے. مکروہ تحریمی ہے نا، مکروہ تحریمی واجب الادا تو ہے، گناہ بھی ان کو امام بنانا گناہ ہے، واجب الاعادہ ہے. تو واجب الاعادہ کسے کہتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ واجب الاعادہ چیز جب بھی ہوتی ہے کہ اصل سے صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، صفت فرضیت ادا نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے واجب الاعادہ ہوتی ہے وہ چیز. ایک چیز اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا نماز میں تو نماز واجب الاعادہ ہوگی کہ نہیں؟ آپ کی واجب الاعادہ ہوگی، لیکن فرضیت ساقط ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ نماز کی فرضیت مقبول ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، فرضیت مقبول ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نماز نہیں ہوئی. تو اس کے پیچھے یہ بھی تو لکھا ہے امام، اس کو امام بنانا گناہ ہے. گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ تو وہاں بھی گناہ ہوتا ہے، سجدہ سہو نہ کر کے آپ نماز نہ لوٹائیں، اسی کو چھوڑ، وہ گناہ نہیں ہے وہ. اچھا، جس کو یعنی جو گناہ ہو وہ گناہ کر سکتے ہیں آپ؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ مثال کے طور پہ تو بڑا گناہ ہے ویسے، مگر ایک مثال کے طور پہ چھوٹا سا گناہ ہے کوئی، جس کو کرتے رہو کنٹینیو کرتے رہو، تو وہ گناہ کا حکم کیا آئے گا پھر؟ گناہ کبیرہ ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے وہ. ہاں، اصرار سے گناہ کبیرہ کریں گے. ہاں، اس کو امام بنا کر گناہ کبیرہ کر رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں، ہم زبردستی اسے امام تھوڑی نہ بنا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ جواز تک ہے کہ اگر کہیں فاسق کوئی امامت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، امامت کر رہا ہے، ٹھیک، اور نہیں ہے کوئی دوسرا، اگر کوئی، ظاہر سی بات اگر سارے بغیر داڑھی والے وہاں پہ ہیں تو کیا امام بننا جائز نہیں ہے ان میں سے ایک کا، صرف اس وجہ سے کہ وہ فاسق ہے؟ امامت کی شرط تو نہیں نا یہ ہونا، مطلب کہ فاسق نہ ہونا. امامت تو ہو جائے گی نا اس کی. ایک جگہ ہے 10 آدمی ہیں، 10 بغیر داڑھی والے. فاسق کہتے کس کو آپ یہ بتا دیجیے پہلے. ایسے تو آپ بھی دیکھا جائے تو اپنے اندر آپ خود جھانک کر دیکھیں گے، میری نظر سے نہیں، ہم اپنے اندر فاسق ہوں گے ضرور. جی ظاہر سی بات ہے، مگر مجھے نہیں پتا کہ آپ فاسق ہیں یا نہیں. ہاں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے. فاسق اس کو کہا جائے گا جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، تو اعلانیہ گناہ ہے نہیں. اس میں فاسق معلن کی قید اسی لیے لگائی ہے انہوں نے، فاسق ہونے کے لیے اعلانیہ ضروری نہیں ہے. اگر اعلانیہ کرے تو پھر فاسق معلن ہو جائے گا، وہ مصر ہو جائے گا، اصرار کرنے والا فاسق، اس کا الگ حکم ہے. اسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. تو ایک بات بتائیے، جس کی داڑھی نہیں ہے تو اعلانیہ نہیں ہے؟ داڑھی نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گنہگار ہے. ہاں. اچھا، ابھی آپ نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے اس کو امام بنانا بلوچ جائز ہے، تو اس کا حوالہ دیں. میں نے تو آپ کا حوالہ دے دیا، اس کا حوالہ دیں آپ. امام بنانا جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہے؟ شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہے امامت کی ساری.
क्या शर्तें नहीं पाई जा रही है? किस बुनियाद पर हम कहें कि इमामत जायज? तो हवाला तो दें इसको आप, इससे पहले किसी इमाम ने इस पर तबसरा नहीं किया? हवाला इमामत के शराइत हैं, इमामत के शराइत हैं, किताबुल इमामत पढ़ लें। तो इमामत के जो शराइत हैं उसमें बहुत कुछ आता है। आपको ये दिखाया जाएगा इमाम अबू हनीफा ने कहा कि क्या कहते हैं फासिक के पीछे नमाज नहीं होगी। इस तरह वाज़ेह तौर पे तो ये तो वाज़ेह तौर पे मसले हैं, ये क्यों नहीं दिखाओगे आप? हर जुज आप दिखा सकते हैं हर मसले की फिक्र में। हर मसले की नहीं, मगर ये कोई हर मसला थोड़ी है, हर मसले में थोड़ी है, ये तो वही वाज़ेह मसला है। तो मैं तो साफ कह रहा हूँ, आप साबित करें, आप साफ तरीके से आप इमामत के शराइत में से उसको साबित करें, हम मान लेंगे। नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है। और हमने इतनी सारी मिसालें दी आपको, क्या आप खुद बतलाएं, जो 10 आदमी हैं, 10 बगैर दाढ़ी वाले हैं, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं 10, ठीक है, और वहाँ कोई 11वां है नहीं, तो अब क्या इस वजह से कि वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब लोग हैं, फासिक लोग हैं, वो जमात से नमाज नहीं पढ़ सकते? वो अपनी जमात से नमाज पढ़ सकते हैं, सिर्फ वो अपनी पढ़ सकते हैं, वो तो एक ही कैटेगरी में है सब, तो पढ़ सकते हैं, किसी और की नमाज नहीं होगी। और जब इमाम जब नहीं इस हुक्म में नहीं लाएंगे आप, क्योंकि जब इमामत अलग चीज है, इमामत अलग चीज है, ठीक है। इमाम जब बनेगा तो उसकी वजह सब आएंगे, तो सबकी नमाज हो जाएगी, जो दाढ़ी वाले उनकी नमाज हो जाएगी। नहीं फासिक नहीं है, वो तो सभी फासिक हैं, तो फासिक की नमाज फासिक के पीछे होगी ना। तो इमामत सभी फासिक है ना, वो सब फासिक हैं, कोई सब फासिक है, तो हो गई ना नमाज सबकी, इमामत सही हो गई सभी, वो तो सभी, वो तो वैसी इमामत शुरू हो चुकी है, ठीक है, तो हम जमात से नमाज पढ़ेंगे, हम जमात की फजीलत हासिल करेंगे, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं, नमाज वाजिबुल इआदा जब होती है, हम वहाँ होते पहले और हम उसको अपने होते हुए उन्हें आगे बढ़ा देते जबरदस्त। अच्छा चलो साबित करो, कहाँ लिखा है? ये साबित करो कहाँ लिखा है कि जब होती या अब होती। अब वाजिबुल इआदा नहीं होगी नमाज, साबित करो फिर इसको। क्यों हम क्यों इसे साबित करेंगे? अरे क्यों नहीं साबित? जब आपने कहा है कि वाजिबुल इआदा जब होती, कि जब हम वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं, अब हम बाद में आए तो हम पे वाजिबुल इआदा नहीं होगी नमाज, तो जाहिर सी बात ऐसे मसला क्या है, गुनाह है कभी गुनाह क्या है? आपके कहने से थोड़ी होगा, दलील चलती है, दलील भाई, दलील ही चलेगी। अभी आपने जो हवाला भेजा उसमें क्या लिखा है? ऐसे आदमी को इमाम बनाना गुनाह है, यही लिखा है ना, इमाम बनाना गुनाह है, यही लिखा है ना। हमने उसे बनाया है इमाम अपनी मर्जी से, या पहले से नमाज हो रही है वहाँ पे? तो आगे नहीं पढ़ा, बस इतनी पढ़ा था आपने, तो आगे क्या है? नमाज क्या होगी? हाँ, नमाज क्या होगी? हमने उसे इमाम ऐसे शख्स को इमाम बनाना गुनाह है, ठीक है, ये लिखा है वहाँ पे। और क्या कहते हैं, हाँ, इमाम बनाना गुनाह है और नमाज वाजिबुल इआदा है, यही है ना? हाँ, नमाज पढ़ ले तो नमाज वाजिबुल इआदा है, ठीक है। हाँ, तो हमने इसे इमाम बनाया, इसे आपने इमाम नहीं बनाया, नमाज तो पढ़ी आपने, नमाज पढ़ी, तो वहाँ तो वो है कि इमाम बनाना गुनाह कबीरा है। तो इमाम बनाना, अच्छा इमाम बना के नमाज पढ़ना वाजिबुल इआदा नहीं होगी। इमाम बना के उसके पीछे नमाज पढ़ेगा तब तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। अच्छा, हाँ, आपकी बार काफिर है, एक मिनट, एक काफिर है, हाँ, ठीक है, अब नमाज पढ़ा हुआ, इमामत कर रहा है, उसकी इमामत ही सही नहीं है, वो उसको इमामत कर रहा है ना, वो उसमें इमामत कर रहा है, वो इमामत कर रहा है, इमामत कर रहा है, इमामत ही सही नहीं। आप प्रयास कहाँ कर रहे हैं? वहाँ यहाँ इमामत सही है उनकी, वहाँ उनकी इमामत कहने से, आपके कहने से हर काम थोड़ी होगा। आपने किसी चीज की तो आपने अभी तक दलील नहीं दी है, क्यों दलील सही नहीं है, वो सही नहीं है, कहाँ दलील है? दलील कहाँ है आपकी? हम उसूल से बात कर रहे हैं हजरत, आपकी साबित नहीं हो रहा। ये उसूल नहीं है, ये उसूल नहीं है, ये मंतिक है, उसूल नहीं है, ये मंतिक है, उसूल नहीं है, हरगिज़ नहीं। किसको? चलो बताओ, एक मिनट बताओ, उसूल नहीं, ये इमामत की तो अपने पास मसले बनाओगे आप? नहीं, हरगिज नहीं, एक मसला भी हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये जो शराइत है इमामत, जब आपने बता दिया तो फिर उसकी जो है उसकी दलील कहाँ है फिर? इमामत के जो शराइत हैं, ये शराइत हमने अपनी तरफ से बनाए हैं। शराइत
आप इतने काबिल हो गए कि शराई से नतीजा निकालेंगे? हमने नतीजा कहाँ निकाला? नतीजा आपने कहाँ तो निकाला? जब नतीजा निकाला तो फिर किताब में कहाँ लिखा हुआ है ऐसा साफ साफ? शराइत पे अमल कर रहे हैं हम शराइत पे अमल कर रहे हैं। शराइत पे आप कुछ अमल नहीं कर रहे, नतीजा शराइत हम पे कुछ अमल नहीं कर रहे। शराइत पे आप अगर अमल करते तो फिर शराइत में बहुत कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? बताइए क्या नहीं है शराइत में? शराइत में भी आपने ये जो 3 शराइत आपने बताई है बकौल आपके, ठीक है? अरे हमने इस्तियाब किया था, हमने इसीलिए हमने पहले वजाहत कर दी थी कि हम इस्तियाब नहीं कर रहे हैं, यही 3 नहीं है। आप जो किताबों का मुताला कर रहे हैं, काफिर को आप कयास क्यों कर रहे हैं इस पे? काफिर की तो इमामत ही सही नहीं है, और हमने साबित कर दिया है कि उस फासिक की इमामत सही है, और यही हमारा दावा था शुरू से, इमामत की सेहत का। ठीक है, वो हक ना हक का अलग मसला है कि कौन ज्यादा हकदार होगा, वह हुकूक इमामत का की अलग बहस है। उसमें उसी किताब में देखिए अब्दुल मुख्तार में, उसमें लिखा होगा अलग दर्जे होंगे फासिक के, ज्यादा बड़े आलिम के, उससे कम आलिम के, उससे कम आलिम के दर्जे अलग अलग हैं। तो ये आपने कहाँ से साबित किया फासिक के पीछे नमाज जायज है? तो साबित करेंगे आप कहीं से? ये दर्जात के फर्क हैं ये, लेकिन नमाज दर्जात के फर्क में फासिक के पीछे नमाज जायज है, ये कहाँ लिखा है? आप नाजायज क्यों कह रहे हैं? कहाँ लिखा कहाँ है? फासिक के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, कहाँ लिखा है? फासिक के पीछे नमाज हो जाएगी, वाजिबुल इआदा क्यों है? फासिक के पीछे नमाज हो जाए तो फासिक के में गुनहगार क्यों है? मैंने अभी साबित किया कि वाजिबुल इआदा कहते ही उसे हैं कि जो हो जाती है। ठीक है, लौटाना वाजिब होता है, फर्ज नहीं होता। लौटाना वाजिब होता है, फर्ज नहीं होता। जिस तरह सजदे सहव के बाद नमाज का लौटाना वाजिब होता है, फर्ज नहीं होता, फर्जियत साबित हो जाती है। वाजिब किसको कहते हैं? यानी वाजिब को छोड़ दो फिर नमाज हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। वाजिब को छोड़ दो नमाज, वाजिब को छोड़ नमाज हो जाएगी, फर्जियत साबित हो जाती है। अच्छा, वाजिब को छोड़कर नमाज हो जाएगी? वाजिब को छोड़ने की वजह से फर्जियत साबित हो जाती है, वाजिबुल इआदा ही रहता है सिर्फ, यानी फर्ज से कम गुनाह होगा अगर नहीं लौटाया। आपने वाजिब किया नहीं, आपने छोड़ दिया, फिर नमाज हो जाएगी वो नहीं होगी? ये पूछ रहा हूँ मैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फर्जियत साबित हो जाएगी, फर्जियत साबित हो जाएगी वाजिब छोड़ने के बावजूद। वाजिब छोड़ने की वजह, उसका हुक्म क्या है? वाजिब अगर छूट जाए नमाज में तो सजदे सहव वाजिब होता है, अगर उसे कर ले तो नमाज मुकम्मल पूरी हो जाएगी। ठीक है, वाजिबुल इआदा भी नहीं होगी। अगर सजदे सहव भी छोड़ दे आदमी तो उस एक मिनट हाँ, आपने कहा सजदे सहव कर लो तो वाजिबुल वो तो नमाज हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। फासिक के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, सजदा सहव कर लिया तो नमाज आप गुनहगार नहीं होंगे, वाजिबुल इआदा नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। फासिक के पीछे तो फासिक पीछे नमाज के वाजिबात छूटे हैं, उसमें नमाज के अंदर के वाजिबात छूटे हैं क्या उसमें? हम सजदे सहव करेंगे। आपने ऐसा अभी मिसाल के तौर पर ये वाजिबुल इआदा है, वो आपने बिल्कुल घुमा दी, चलो मैं मान लिया उसको भी, अब मैं कबूल कर रहा हूँ। तो वाजिबुल इआदा है नमाज पढ़ना उसको फासिक के पीछे, फासिक के पीछे नमाज पढ़ा फिर सजदे सहव कर लिया तो नमाज हो जाएगी फिर? अरे भाई सजदे सहव कब वाजिब होता है आपको ये पता नहीं? सजदे सहव वाजिब कब होता है? आपको नहीं पता इसलिए तो आप इधर उधर घुमा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप सजदा सहव की तरफ ले गए, बात चल रही है वाजिबुल इआदा की, आप सजदा सहव की तरफ ले गए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नमाज के अंदर का कोई वाजिब छूट जाए, ठीक है, तो सजदे सहव उसकी तलाफी के लिए वाजिब हुआ करता है। अगर सजदे सहव भी ना करे, अगर सजदे सहव भी वाजिब, मैं ये कह रहा हूँ अगर वाजिब नहीं किया, हाँ नमाज पूरी मुकम्मल कर ली, हाँ ठीक है, बाद में आप घूमने फिरने चले गए, हाँ, वो नमाज का हुक्म क्या है फिर? वाजिबुल इआदा है। वाजिबुल इआदा कैसे होगी? खुल के बता रहे अब्दुल्ला से, खुल के बता। क्या जी? वाजिबुल इआदा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? खुल के बता, क्योंकि अब्दुल्ला भाई सुन वाजिबुल इआदा, हाँ वाजिबुल इआदा का यही मतलब है कि सिर्फ उनका वाजिब छूटा है ना, फर्ज अरकान तमाम अदा हो चुके हैं नमाज के। हाँ वाजिब है। हाँ तो फर्जियत पूरा करने के लिए क्या? हाँ फर्जियत पूरा करने के लिए क्या करना होगा? हाँ उनको नमाज को लौटाना फर्ज नहीं है उनके ऊपर, फर्जियत साबित हो चुकी है, वाजिब है। यानी अगर नहीं लौटाया तो वो वाला गुनाह नहीं होगा जो फर्ज छोड़ने का गुनाह था, फर्ज छोड़ने का गुनाह नहीं होगा। ठीक है, जो वाजिब का दर्जा है यानी जो वितर का जो दर्जा है उस दर्जे का अब वो हो गया उनको लौटाना नमाज। अच्छा, वाजिब और वितर एक ही है? वाजिब वितर एक नहीं है, वितर का जो हुक्म है ना वाजिब, आपने कहा कि जो वितर का जो दर्जा है उस दर्जे में गुनाह होगा उसको। वितर पढ़ने का जो दर्जा है वाजिब जो दर्जा है, हाँ ये जो दर्जा है दर्जे वाजिब, इसका जो गुनाह होता है, ठीक है,
وہی گناہ ہوگا نہ لوٹانے کا اس کا، ٹھیک ہے. اور ایک درجہ ہوتا ہے فرض کا. ہمارے ہاں یعنی احناف کے ہاں صرف، بلکہ ائمہ ثلاثہ ادھر ہیں، احناف کے ہاں واجب ایک الگ درجہ ہے مستقل، آپ کو پتہ ہی ہوگا، یعنی فرض اور سنت کے بیچ کا، ٹھیک ہے. تو یہ جب ہمارے ہاں مستقل درجہ ہے، وتر واجب فرض سے نیچے کا درجہ ہے. تو اگر انہوں نے واجب چھوڑ دیا ہے کوئی نماز میں اور چلا گیا گھومنے کے لیے اسے، اور ارکان باقی سارے ادا کر چکے ہیں، تو میں وہی کہہ رہا ہوں فرض ان کا ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. فرض کی ذمہ داری ان کی ختم ہو جائے گی. نماز واجب الاعادہ اب رہے گی، فرض الاعادہ نہیں رہے گی نماز. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ جب واجب الاعادہ رہے گی نماز تو اس کے پیچھے نماز کی پڑھی جائے. واجب الاعادہ نماز کی ذمہ داری تو ان کی پوری ہو گئی نا، نماز ہو گئی نا ان کی، ہوئی یا نہیں یہ بتلائیے، نماز ہوئی یا نہیں؟ ارے اگر وہ نہیں لوٹاتا، اگر وہ نماز نہیں لوٹاتا ہے تو اس نماز کی فرضیت کا سوال ہوگا ان سے، اس فرض کو کیوں نہیں ادا کیا تم نے؟ فرضیت کا سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا نا. پھر مگر وہ گناہگار تو ہے نا، گنہگار ہے، کم درجے کا ہے نا گنہگار. ہوئی نماز ہوئی، یہ واجب الاعادہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ہو چکی ہے ان کی، کنڈم نہیں ہوئی ہے نماز، برباد نہیں ہوئی نماز. ان کو امام بنانا گناہ اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں واجب الاعادہ ہے. تو ہاں تو اس کو امام بنانا کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے. ان کے پیچھے نماز ہاں واجب الاعادہ، ہاں واجب الاعادہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو ان کو امام بنانا تو گناہ ہی ہے، یہ تو آپ مان چکے ہیں، ٹھیک ہے. جب اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہم نے اس کو امام بنایا، ٹھیک ہے، یہ جو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، یہ واجب الاعادہ جو ہے، یہ کب ہے؟ جیسے ہم نے نماز پڑھی، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ فاسق ہے آدمی، ہمیں نماز ہم نے پوری پڑھ لی تھی اور ہمیں پتہ پڑا فاسق ہے، تو جب یہ واجب الاعادہ ہے نماز، یہ تھوڑی کہ فاسق ہے پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. نہیں، امامت اس کی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نہیں صحیح ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ارے جب امام بنانا ہی گناہ ہے تو جو گناہ کا کام ہے وہ کرنا صحیح ہے. امامت یہ واجب الاعادہ کا حکم کب لگے گا؟ واجب الاعادہ کا حکم جب لگے گا جب ہم نے دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، بھائی ہمارے کو اس جماعت میں شریک ہو گئے، جب ہم شریک ہو گئے نماز میں آ کر تو ہم نے مکمل نماز امام کے پیچھے پڑھی، پھر ہمیں پتہ چلا رہی امام تو فاسق تھا، اور تو اب وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. اور وہ چیز بھی، اور دوسری چیز پہلے سے پتا ہوگا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور وہ بھی اس فاسق کے بارے میں ہے، فاسق مولن صاحب لکھا اس میں، ٹھیک ہے. اعلانیہ ڈٹا ہوا جری ہو کسی گناہ کبیرہ پر، اور فسق جس کا مشتہر اور عام ہو، ٹھیک، ایسے شخص کے بارے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے ہما شما فاسق. ہم لوگ بھی ظاہر سی بات ہے کوئی اس زمانے میں مطلب بچا ہوا نہیں گناہ، تو ہم ہما شما فاسق جو ہے ہم فاسق مولن نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے. فاسق مولن نہیں ہے، ایک منٹ، داڑھی کٹوانے والا فاسق مولن نہیں ہے. نہیں، اسے بھی عرف میں فاسق مولن نہیں کہا جائے گا. اچھا، یعنی آپ کے نزدیک داڑھی کٹانے والا فاسق مولن نہیں ہے؟ نہیں، گنہگار ہے، فاسق ہے، فاسق ہے، یہ فاسق مولن. کہاں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کٹانے والا فاسق مولن نہیں ہے؟ ہم تو انکار کر رہے ہیں، ثابت آپ کر رہے ہیں، وہ آپ دلیل دیں گے، آپ کے اوپر. آپ انکار کر رہے ہیں نا کہ وہ فاسق مولن نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ وہ اعلانیہ بولا نہیں ہے ہمارے اپنے منہ سے. دلیل آپ کے اوپر ہے. سنو، چلو ایک منٹ. آپ یہ تو مانتی ہیں گناہ، یہ داڑھی کٹانا گناہ ہے؟ ہاں گناہ ہے، یہ تو مانتے ہیں. اب وہ اس گناہ کو کنٹینیو کرتے رہنا اب کیا بن جائے گا؟ یہ گناہ کبیرہ. جب گناہ کبیرہ بندہ کر رہا ہے تو فاسق مولن نہیں ہے. پھر گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اس پہ وہ عملاً تو کر رہا ہے گناہ کبیرہ، ٹھیک ہے. ہاں لیکن کیا کہتے ہیں، فاسق مولن نہیں ہے. گناہ کبیرہ کرنے والا ہی تو فاسق مولن ہے. گناہ کبیرہ اعتقاداً جری ہو جائے جو اس پر جان بوجھ کر اعتقاداً، اور ایک چیز ہے کہ تو جان بوجھ کر نہیں کاٹ رہا ہوں داڑھی، ہلکا سمجھ کے، ایک ہے ہلکا سمجھ کے یا کیا کہتے ہیں تحقیر سمجھ کے نہیں کرتا ہے کوئی،
یوں ہی عادتاً، اور کیا کہتے ہیں اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہم شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، یوں ہی کٹا لیتا ہے. یہ کس کو نہیں پتا؟ جو امام بنے گا تو اس کو پتہ نہیں ہے شریعت کی مخالفت ہے یہ. ہاں تو بھائی امام امام بنے گا جس کو پتہ ہی نہ ہوگی شریعت کی مخالف، وہ امام بننے کے قابل ہی نہیں ہے. تو بھائی جہاں پہ آپ ہیں داڑھی والے، شریعت کے مخالف کر رہا ہے وہ اور سب کے سامنے اعلانیہ کر رہا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے کیا؟ اب بتائیے آپ تو ہر طرف سے. گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، میں نے کب کہا گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ تو گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق معلن نہیں ہے؟ فاسق کہہ رہا ہوں میں اسے، فاسق ہے، فاسق معلن نہیں کہہ رہا ہوں میں. فاسق معلن نہیں ہے وہ. مولن ایک خاص قسم کا معاشرے میں جو کافی بدنام، چوری ڈکیتی شراب خوری زنا خوری میں کافی بدنام زمانہ ہو، ایسے شخص پہ فاسق مولن. ورنہ تو پھر ایک تیسری قسم نکالنی پڑے گی ان قسموں کے لیے جو بہت زیادہ بدنام زمانہ جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایک تیسری قسم نکالنی پڑے گی فاسق کی، اس سے بھی بڑی. نہیں آپ جو ہے اپنی باتوں سے بار بار پلٹ رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے فاسق معلن ہے، آپ نے وہ فاسق معلن نہیں ہے. گناہ کبیرہ کرنے والا. اچھا شراب پینا کیا؟ شراب پینا کیا حرام ہے؟ بالکل حرام ہے جی. اور چوری کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے. جی. داڑھی کاٹنا کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے. حرام ہے نا. تو شراب پینا حرام ہے، ٹھیک ہے. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. جب گناہ ایک ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق معلن ہے. وہ کیوں؟ جب شراب پینے والا فاسق معلن ہے تو داڑھی کٹوانے والا فاسق معلن کیوں نہیں ہوگا؟ بھی کوئی ہر گناہ کبیرہ کرنے والا جو جری ہو جائے اپنے گناہ پہ، ٹھیک، اپنے گناہ پہ. داڑھی کٹانے والا جری ہے، اور کون ہے؟ جری نہیں ہے تو کون ہے پھر؟ وہ ڈھیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. وہ ڈھیٹی ہے جب داڑھی کٹوا رہا ہے. بھائی جس کو پتا ہے کہ ہاں میں امامت کے لائق ہوں، امامت بھی کرتا ہوں، جب وہ داڑھی کٹوا رہا تو ڈھیٹ ہے. اور کون ہے؟ کون نہیں ہے وہ؟ اس کو پتا نہیں ہے کہ داڑھی کٹوانا کیا نہیں ہے. اس کو پتا نہیں ہے شریعت کی مخالفت ہے، اس کو پتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. ایک شخص اس کے باوجود کہ وہ نماز بھی پڑھاتا ہے بعض دفعہ، اور نماز پڑھانے کی اپنی حقیقت کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کے داڑھی کٹاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو ہوگا ہی. وہ تو معاشرے میں بھی اس کو برا سمجھا جائے گا، ہر کوئی ان کو وہ کہے گا. تو وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی فاسق معلن ہے. اور فاسق معلن ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں تو ٹھیک ہے. ان کی امامت. ابھی آپ انکار کر رہے تھے فاسق معلن نہیں ہے. ہم ہر داڑھی کٹانے والے کو فاسق معلن نہیں مانتے. عرف کا اعتبار سنیے، جو نماز پڑھا رہا، آپ امامت کی بات چل رہی ہے تو امام ہر کوئی تو بنے گا نہیں. تو جو داڑھی کٹوا رہا وہ نماز امام ہے، تو داڑھی کٹوا تو فاسق معلن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز پڑھانے والا آدمی شخص اگر داڑھی کٹا رہا ہے مستقل تو ہے وہ فاسق معلن، یقیناً ہے، ٹھیک ہے. یقیناً ہے. بھی آپ نے انکار کیا کہ وہ فاسق معلن نہیں ہے. ہم معاشرے کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم، اور شریعت میں عرف کا اعتبار نہیں ہے. ارے عرف کی بات کون کر رہا ہے؟ تو معاشرہ اور عرف، معاشرے ہی کے نظام کو تو عرف کہا جاتا ہے. ارے آپ جو ہے، آپ کی مجھے ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. ہرگز کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. بات جو ہے امامت کی چل رہی ہے، تو وہ عوام کی نہیں، خاص کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. خواص کی چل رہی ہے بات، ٹھیک ہے. آپ نے جب قید لگائی کہ وہ ایسا شخص ہے جو امامت بھی کراتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسا شخص تو معاشرے میں بھی، عرف میں بھی، اگر امامت بھی کراتا ہو پھر داڑھی کاٹتا ہو تو برا سمجھا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ فاسق معلن ہے. ہاں تو وہ فاسق معلن ہے، ظاہر سی بات ہے. ہم اسے فاسق معلن کہہ رہے ہیں. اور ایک عام رواج جو کیا کہتے ہیں امامت کچھ نہیں کراتا، وہ کیا کہتے ہیں وہ، اور عادت کے موافق معاشرے کے اس طرح وہ رہتا ہے. وہ کبھی یہ سمجھ کے داڑھی نہیں کٹایا کہ کیا کہتے ہیں یہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ چیزیں ان کے دماغ میں نہیں ہے، تو یہ فاسق ہے، یقیناً ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے. یہ بھی گناہ. بات اس کی کہاں چل رہی ہے؟ بات جو چلو خواص کی چل رہی ہے، وہ فاسق ہے. وہ تو چلو جو خواص ہے وہ فاسق معلن ہے.
ٹھیک ہے، وہ فاسق مولین ہے، وہ امام بغیر داڑھی والا فاسق مولین ہے، ٹھیک ہے. بالکل. ہمارا دعویٰ ہے کہ اس کی امامت صحیح ہے، وہ اگر امامت کرا رہا ہے امامت ہو جائے گی، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اور وہ شخص جو ہے عبداللہ بھائی جو ہیں، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی کن کے بارے میں؟ امام حرم کے بارے میں. تو یہ امام حرم کو ایک کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق ثابت کر کے ان کے پیچھے امامت کو گناہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ یہ بتلائیے، دل پہ ہاتھ رکھے وہ صحیح کر رہے ہیں؟ یہ کہاں تک ان کی بات صحیح ہے؟ اچھا، امام کعبہ جی کون سا فسق تھا ان کا عبداللہ بھائی؟ پوچھیے ان سے. عبداللہ بھائی جلدی، عبداللہ بھائی بولو، پھر میرا سونے کا ٹائم ہو رہا. بتائیے عبداللہ بھائی.